ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی اس جنگ کو شروع ہوئے اب 19واں دن ہو چکا ہے، جہاں میدان جنگ کے شعلوں سے زیادہ ہولناک تپش امریکی فوجی نظام کے اندر سے محسوس کی جا رہی ہے۔ امریکہ کے نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر جو ہے، یعنی دہشت گردی کے خلاف جو قومی مرکز کا جو ڈائریکٹر ہیں جو کینٹ، انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ یہ ایک اسٹریٹجک ناکامی ہے اور سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جنگ امریکہ جیتتا ہوا نہیں نظر آ رہا ہے۔ ایران نے تصدیق کر دی ہے کہ ان کے نیشنل سیکیورٹی کونسل کے جو سربراہ تھے علی لاریجانی شہید ہو چکے ہیں، اور ان کی شہادت کے فوراً بعد ہی اسرائیل پر براہ راست جو میزائلوں کا حملہ ہوا ہے آج، اس کو علی لاریجانی شہید کے نام کا حملہ قرار دیا گیا ہے۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ ایران کے خلاف امریکہ اور اسرائیل کی اس جنگ کو شروع ہوئے اب 19واں دن ہو چکا ہے۔ یہ 19واں دن اس جنگ کے جو تاریخ میں صفحات لکھے جائیں گے ان میں ایک سنگ میل کے طور پر درج کیا جائے گا، جہاں میدان جنگ کے شعلوں سے زیادہ ہولناک تپش واشنگٹن کے اقتدار کے ایوانوں اور امریکی فوجی نظام کے اندر سے محسوس کی جا رہی ہے۔ مزید بات کرنے سے پہلے خبر دے دوں کہ ایران نے تصدیق کر دی ہے کہ ان کے نیشنل سیکیورٹی کونسل کے جو سربراہ تھے علی لاریجانی شہید ہو چکے ہیں۔ علی لاریجانی اپنے رہبر شہید کے ساتھ مل چکے ہیں، اور انہوں نے جو اپنا کام سر انجام دینا تھا وہ بڑے احسن طریقے سے کیا ہے۔ ایران میں ان کو ایک عظیم شہید کہا گیا ہے، اور ان کی شہادت کے فوراً بعد ہی اسرائیل پر براہ راست جو میزائلوں کا حملہ ہوا ہے آج، اس کو علی لاریجانی شہید کے نام کا حملہ قرار دیا گیا ہے۔ تو چلیے آگے بات کرتے ہیں۔ اس وقت کی سب سے بڑی سنسنی خیز اور حساس ترین خبر یہ ہے کہ امریکہ کے نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر جو ہے، یعنی دہشت گردی کے خلاف جو قومی مرکز کا جو ڈائریکٹر ہیں جو کینٹ، انہوں نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم سینٹر، جسے مختصراً کہا جاتا ہے NCTC، وہ بنیادی ادارہ ہے جو پورے امریکہ کے لیے خطرات کا جائزہ لینے، مختلف انٹیلیجنس ایجنسیوں کے درمیان رابطہ قائم کرنے اور دہشت گردی کے خلاف قومی حکمت عملی ترتیب دینے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ اس ادارے کے سربراہ کا ایک فعال اور جاری جنگ میں ایک عین درمیان میں دستبردار ہونا کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، بلکہ اس بات کا کھلا اعلان ہے کہ امریکی انٹیلیجنس، یعنی ان کے جو جاسوسی کا نظام ہے، جو ان کے تجزیوں کا نظام ہے، اس کے اعلیٰ ترین حلقوں میں اس جنگ کے اخلاقی، قانونی اور اسٹریٹجک جواز پر شدید ترین اختلافات پیدا ہوتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ ایک اخلاقی مسئلے سے زیادہ ایک اسٹریٹجک ناکامی ہے، اور سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جنگ امریکہ جیتتا ہوا نہیں نظر آ رہا ہے۔ تو لہٰذا اب کافی سارے لوگ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ تھے وہ اب ان سے علیحدگی اختیار کر رہے ہیں، تاکہ جب یہ جنگ ہاری جائے، باقاعدہ طور پہ تسلیم کی جائے کہ امریکہ جنگ ہار گیا ہے، تو وہ یہ کہہ دیں کہ ہم سب نے تو پہلے بتا دیا ہوا تھا۔ جو کینٹ نے اپنے استعفے کے خط میں، جو اب وائٹ ہاؤس کی ایک بہت بڑی سیاسی دھماکہ بن چکا ہے، نہایت تلخ اور سنگین حقائق بیان کیے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ وہ اپنے ضمیر کی آواز پر ایران کے خلاف اس جاری جنگ کی مزید کسی بھی صورت میں حمایت نہیں کر سکتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایران سے امریکہ کی سلامتی کو کوئی ایسا فوری یا ناگزیر خطرہ لاحق نہیں تھا جس کے لیے اتنی بڑی جنگ چھیڑنا ضروری ہوتا، بلکہ یہ جنگ صرف اور صرف اسرائیل اور امریکہ کے اندر موجود اس کی طاقتور لابی، یعنی مخصوص سیاسی اور مالی مفادات رکھنے والے جو گروہ ہیں، ان کے شدید دباؤ پر شروع کی گئی ہے۔ جو کینٹ نے صدر ٹرمپ کو براہ راست مخاطب کرتے ہوئے یاد دلایا کہ سن 2016، 2020 اور 2024 کی الیکشن کیمپینز کے دوران صدر خود مشرق وسطیٰ کی جنگوں کو ایک ایسا جال اور دلدل سمجھتے رہے ہیں جس نے امریکہ کی بے پناہ دولت، خوشحالی اور اس کے محب وطن فوجیوں کی قیمتی زندگیوں کو بے دردی سے ضائع کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ جون 2025 تک صدر ٹرمپ ان حقائق سے پوری طرح واقف تھے، لیکن پھر ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت انہیں اس راستے سے ہٹا دیا گیا۔ یعنی جو ان کی ایک سازش کے تحت ان کو جو آگاہی تھی صدر ٹرمپ کو، اس آگاہی کو ہٹا دیا گیا۔ تو جو کینٹ کے مطابق
امریکہ کے جو اعلیٰ حکام ہیں اور بااثر میڈیا اداروں نے، بلکہ اس میں اسرائیل کے جو ادارے ہیں خاص طور پہ، اور ظاہر ہے ان کا اشارہ نتن یاہو کی طرف بھی ہے، کہ ان لوگوں نے ایک منظم اور ایک بڑی کوآرڈینیٹڈ ایک موومنٹ چلائی، کیمپین چلا کے ایک ایسی غلط معلومات پھیلائیں جن کا مقصد صدر کو اس دھوکے میں رکھنا تھا کہ ایران ایک ناگزیر خطرہ بن چکا ہے، اور اگر ابھی حملہ کر دیا جائے تو ایک بہت ہی آسان اور صاف ستھری اور فوری فتح حاصل ہو جائے گی۔ انہوں نے اس پوری صورتحال کو سن 2003 کی عراق کی جو جنگ سے تشبیہ دی ہے، جہاں واشنگٹن کو اس طرح کے جھوٹ، من گھڑت انٹیلیجنس اور دھوکے کے ذریعے ایک ایسی تباہ کن جنگ میں دھکیلا گیا تھا جس کے اثرات سے امریکہ آج تک نہیں نکل سکا ہے۔ جو کینٹ نے اپنے استعفے میں لکھا کہ وہ دعا کرتے ہیں کہ صدر ان اقدامات پر غور کریں جو وہ ایران میں کر رہے ہیں، یعنی نظر ثانی کرے اپنے اقدامات پر، اور یہ بھی دیکھیں کہ یہ سب کچھ کس کے مفاد کے لیے کیا جا رہا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، جو کینٹ جو ہے، یہ جو ماگا موومنٹ ہے وہاں کی، میک امریکہ گریٹ اگین، اس کے بھی بڑے کلیدی یہ کردار ہیں۔ تو اب وہ سب کو ایک قسم کا یہ خیال آ رہا ہے کہ اس ساری جنگ سے امریکہ نہیں گریٹ بن رہا ہے، کوئی اور گریٹ بن رہا ہے۔ انہوں نے صدر کو خبردار کیا کہ وقت آ گیا ہے کہ وہ جرأت مندانہ فیصلہ کرے اور ملک کو افراتفری اور زوال سے بچانے کے لیے اس جنگی راستے کو تبدیل کرے، کیونکہ تمام پتے ابھی تک صدر کے ہاتھ میں ہیں۔ اس استعفے نے واشنگٹن میں ایک ایسی فضا پیدا کر دی ہے جس کے اثرات دور تک محسوس کیے جا رہے ہیں۔ اگرچہ صدر ٹرمپ نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بڑے اعتماد سے کہا ہے کہ انہیں اس بات کا کوئی خوف نہیں کہ ایران میں زمینی فوجی بھیجنے سے یہ صورتحال ایک نئی ویتنام جنگ میں تبدیل ہو جائے گی، لیکن جو بھی مبصرین ہیں، سیاسی مبصرین خاص طور پہ، ان کا خیال ہے کہ جو کینٹ کا یہ قدم صدر کی امریکہ فرسٹ، یعنی امریکہ سب سے پہلے والی پالیسی کے ایک اندر ایک بہت بڑی دراڑ کی نشاندہی کرتا ہے۔ He was weak on security because he said that Iran was not a threat. صدر نے قاسم سلیمانی کی ہلاکت اور داعش یعنی ISIS کی شکست کا جو بھی حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ بغیر کسی لامتناہی جنگ میں الجھے دشمن کو شکست دینا جانتے ہیں، لیکن جو کینٹ کا موقف اس کے بالکل برعکس ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اس بار امریکہ ایک ایسے جال میں، دلدل میں پھنس گیا ہے جس کا فائدہ اسے نہیں بلکہ کسی اور کو پہنچ رہا ہے۔ ریپبلکن پارٹی کے ایک اہم اور بے باک ایک رکن پارلیمان ہیں، یعنی کانگریس کے رکن ہیں، ٹامس میسی، اس نے اس جنگ کو حکومت بدلنے کی غیر قانونی مہم قرار دیا ہے جو کسی بھی بین الاقوامی قانون یا ملکی قانون کے دائرے میں نہیں آتی ہے۔ اسی طرح سینٹ کی طاقتور انٹیلیجنس کمیٹی کے چیئرمین مارک وارنر نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ ایران کی جانب سے امریکہ پر کسی بھی قسم کے حملے کی کوئی ٹھوس، معتبر یا خفیہ اطلاع ریکارڈ پر موجود نہیں ہے، جس سے واشنگٹن کے ان دعووں کی قلعی کھل جاتی ہے کہ یہ جنگ دفاعی مقاصد کے لیے شروع کی گئی ہے۔ اسی سیاسی بھونچال کے ساتھ ساتھ ایک عوامی سروے میں یہ تشویشناک بات سامنے آئی ہے کہ امریکی شہریوں کی ایک بہت بڑی تعداد اب یہ ماننے لگی ہے کہ یہ جنگ دراصل جیفری ایپسٹین نامی اس بدنام زمانہ شخص کی ان خفیہ فائلوں کو دبانے کے لیے یا اسے توجہ ہٹانے کے لیے شروع کی گئی ہے جن میں صدر کا نام ہزاروں بار آیا ہے، بلکہ الہان عمر نے تو کہا 38,000 مرتبہ آیا ہے۔ جیفری ایپسٹین کے بارے میں یہ تاثر عام ہے کہ وہ اسرائیلی خفیہ ایجنسی کا ایک مہرہ تھا جس کا کام اہم امریکی سیاستدانوں کو غیر اخلاقی جال میں پھنسا کر ان کی نازیبہ ویڈیوز بنا کر اور پھر انہیں بلیک میل کرنا تھا۔ FBI یعنی وفاقی جو تحقیقی ادارہ ہے امریکہ کا، اس کی ایک حالیہ خفیہ رپورٹ جو 30 جنوری کو منظر عام پر آئی تھی، اس میں یہ ہولناک دعویٰ کیا گیا ہے کہ امریکی صدر کے فیصلوں پر اسرائیل اور ایک مخصوص مذہبی تحریک جو کہ جپاڈ لبووچ کا ایک اثر و رسوخ ضرورت سے زیادہ بڑھ چکا ہے، اور صدر ان کے ہاتھوں کمپرومائز یعنی مجبور ہو چکے ہوئے ہیں۔ دوسری جانب اب میدان جنگ کی صورتحال دیکھ لیجئے، لمحہ بہ لمحہ سنگین ہوتی جا رہی ہے۔ ایران کے پاسداران انقلاب یعنی کہ جو IRGC جو ہے، ان کے آپریشن وعدہ صادق چہارم یعنی سچے وعدے کے چوتھے مرحلے کے تحت ان کی جو 60ویں ویو میں اسرائیل اور امریکہ کے خلاف مزید طاقتور میزائل اور ڈرونز استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ان حملوں میں
ایران نے اپنے اب تک کے سب سے جدید اور وزنی خرم شہر میزائلوں کا بھی استعمال کیا، جن کا وار ہیڈ یعنی دھماکہ خیز مواد لے جانے والا حصہ 2 ٹن سے بھی زیادہ وزنی ہے، اور یہ زمین کے اندر گہرائی میں بنے ہوئے فوجی بنکروں کو بھی ملبے کا ڈھیر بنانے کی پوری طاقت اور صلاحیت رکھتا ہے۔ ان میزائلوں اور خودکش ڈرونز نے اسرائیل کے شہروں، خاص طور پر تل ابیب، بیت شمیس، نہاریہ اور حائفہ میں جو ان کی فوجی یا بڑی اہم انسٹالیشن جو ہے اسٹریٹجک قسم کی، ان کو براہ راست نشانہ بنایا ہے اور بڑی تباہی پھیلائی ہے، جو خاص طور پہ جو گزشتہ شب تک جو آئی ہیں ویڈیوز وہاں سے جو لیک ہو رہی ہیں، اس طرح تو اسرائیل میں ایک میڈیا بلیک آؤٹ ہے، لیکن جو بھی ویڈیوز لیک ہوئی ہیں اور انٹرنیشنل میڈیا میں یا سوشل میڈیا میں جو گشت کر رہی ہیں، وہ بہت تباہی دکھا رہی ہیں۔ تو پورے خطے میں پھیلے ہوئے جو خلیجی علاقہ ہے، اس میں جو امریکہ کے جو فوجی اڈے ہیں، ملٹری بیسز، ان پر بھی آگ اور بارود کی بارش کی گئی ہے۔ کویت میں واقع السالم ایئر بیس، سعودی عرب میں الخراج کا فوجی اڈہ اور بحرین میں مقیم امریکی 5th نیول فلیٹ کے مرکزی ہیڈ کوارٹر پر ایرانی میزائلوں نے درست نشانہ بنایا ہے۔ امریکہ کی جو پرانی منصوبہ بندی تھی، اس کے مطابق آبلائے ہرمز کو کھلا رکھنا 5th فلیٹ کی ذمہ داری تھی، جو اب خود تباہ ہو رہا ہے۔ ایران نے اس بار اپنی ٹیکنالوجی کا لوہا منوانے کے لیے فتح نامی ہائپر سونک میزائل، جو آواز کی رفتار سے کئی گنا تیز سفر کرتا ہے، اور قادر، عماد اور حاج قاسم جیسے میزائلوں کا بھی استعمال کیا ہے۔ تو تازہ ترین اطلاعات کے مطابق بغداد میں موجود امریکی سفارت خانے کے کمپاؤنڈ پر بھی کئی میزائل گرے ہیں، جس نے پورے مشرق وسطی میں امریکی سفارتی اور فوجی تحفظ کے دعووں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ یعنی امریکہ نے ان سب ملکوں کو، جو خلیجی ریاستیں جو اس کی کلائنٹ ایجنٹس ہیں یا کلائنٹ سٹیٹس ہیں، ان سب کو تحفظ دینا تھا۔ تو جنہوں نے تحفظ دینا تھا، انہی پتوں نے ہوا دینا شروع کر دی ہوئی ہے۔ اس جنگ کے 18-19 دنوں میں سمندر کے اندر جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، وہ امریکی بحری تاریخ کے لیے ایک بڑا لیسن بن چکی ہوئی ہے۔ کبھی ایسا نہیں ہوا ہے امریکہ کی نیوی کے ساتھ جو اب ہو رہا ہے۔ دنیا کا سب سے مہنگا، جدید اور طاقتور ترین ایئر کرافٹ کیریئر USS جیرالڈ فورڈ اس وقت بحیرہ احمر سے پیچھے ہٹ کر یونان کے جزیرے کریٹ کی طرف انتہائی غیر یقینی حالت میں روانہ ہو چکا ہے۔ اس دیو ہیکل نیول شپ پر 12 مارچ کو ایک ایسی ہولناک آگ لگی تھی جو 30 گھنٹوں تک بجھائی نہ جا سکی۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق اس آگ نے جہاز کے اندرونی نظام کو شدید نقصان پہنچایا ہے، اور اب یہ شک ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ آگ کسی دشمن کے حملے کا نتیجہ نہیں تھی، بلکہ جہاز کے اپنے ہی عملے نے مایوسی اور غصے کی حالت میں خود لگائی تھی۔ عملے کے ارکان اس طویل اور بے مقصد جنگی تعیناتی سے تنگ آ چکے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ مشن ختم اور وہ اپنے گھروں کو واپس جائیں۔ جیرالڈ فورڈ کو اس وقت سمندر میں اس طرح کی ڈپلائمنٹ کے 11 مہینے ہو چکے ہیں۔ ایران آنے سے پہلے یا مشرق وسطیٰ کے اس علاقے میں آنے سے پہلے وہ وینزویلا کے سامنے کھڑا ہوا تھا، تو مسلسل اس کی ڈپلائمنٹ کے نتیجے میں وہاں کا عملہ پریشان ہو چکا ہوا ہے، اور یہ ایک قسم کی خاموش سی بغاوت ہے۔ تو اس آگ کے نتیجے میں جو جیرالڈ فورڈ میں لگی تھی، 600 سے زائد امریکی سپاہیوں کو، فوجیوں کو، سیلرز جن کو کہیں گے، یہ بستر، وردیاں اور رہائشی سہولتیں جل کر راکھ ہو چکی ان کی، اور اب یہ ٹرینڈ سیلر جو ہیں اس شپ کے، وہ فرش اور کھانے کی میزوں پر سونے پر مجبور ہیں۔ اس سے قبل بھی ایسی رپورٹیں آئی تھی کہ جہاز کا عملہ جان بوجھ کر پلمبنگ یعنی جو گٹرنگ سسٹم ہوتا ہے، ان میں وہ کپڑے اور جرابیں پھنسا رہا تھا تاکہ جہاز کو ناکارہ کر کے جنگ سے بچایا جا سکے۔ جب یہ ایسا واقعہ آیا تھا تو بہت میمز بنے تھے، مذاق اڑا تھا کہ دنیا کا مہنگا ترین ایئر کرافٹ کیریئر جو ہے اس کے گٹر بند ہو گئے ہیں۔ تو اب سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہاں کے جو سیلرز ہیں جو اس جنگ کا حصہ نہیں بننا چاہتے ہیں، انہوں نے گٹروں میں یا WC میں ادھر ادھر انہوں نے اپنی جرابیں، بنیانیں، کپڑے گھسیڑنا شروع کر دیے تھے، تاکہ ایک قسم کے نیول شپ کے یا اس ایئر کرافٹ کیریئر کے پورے مشن کو نقصان پہنچا سکے۔ تو پینٹاگون اس نیول شپ میں ان واقعات کی انویسٹیگیشن کرے گا جب یہ گریک کے جزیرے کریٹ تک پہنچ جائے گا۔ اسی طرح دوسرا بڑا ایئر کرافٹ کیریئر USS ابراہم لنکن بھی، جس کے بارے میں پاسداران انقلاب نے دعویٰ کیا تھا کہ اسے ایرانی میزائلوں اور ڈرون سے شدید نقصان پہنچا ہے، اب ایرانی ساحلوں سے کوسوں دور
عمان کے پیچھے جو ایک پورٹ سلالہ ہے اس کے قریب محفوظ پناہ گاہ ڈھونڈنے پر مجبور ہو چکا ہے۔ سیٹلائٹ تصویر اس فلیٹ کی اس پسپائی کی گواہی دے رہی ہیں۔ ابراہم لنکن اپنی پرانی پوزیشن چھوڑ کر جنوب مغربی بحیرہ عرب کی طرف ہٹ گیا ہے۔ واشنگٹن اگرچہ سرکاری طور پر ان نقصانات کی تردید کر رہا ہے، لیکن حقائق اور جو ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں ان کی یہ نقل و حرکت کچھ اور ہی کہانی سنا رہی ہے۔ عالمی سفارتی محاذ پر امریکہ اب خود کو بالکل تنہا محسوس کر رہا ہے۔ جب صدر ٹرمپ نے کہا کہ آؤ ہماری مدد کرو، نیٹو ممالک سے، یورپی ممالک سے، آسٹریلیا سے، فرانس سے، سب سے جب کہا تو سب نے کہا کہ یہ جنگ ہماری نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ان کے سب سے قریبی جو یورپی اتحادی ہے، فرانس نے کھلم کھلا بغاوت کر دی ہے، جس کی ہمت نہیں تھی۔ فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے ایک ہنگامی اجلاس کے آغاز پر دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ فرانس ایرانی جنگ کا حصہ نہیں ہے جو امریکہ نے وہاں اس کے خلاف کی ہوئی ہے، اور وہ کسی بھی ایسی کارروائی میں شریک نہیں ہوگا جس کا مقصد ہرمز کی آبنائے یعنی تیل کی سپلائی کے عالمی راستے کو امریکی مفادات کے لیے کھلوانا ہو۔ یعنی وہ کھلوانے کے لیے بھی تیار نہیں، حالانکہ وہ خود سفر کر رہے ہیں اس سے۔ La France n'a pas choisi cette guerre, prenons pas part, et nous avons une position purement défensive en protection de nos ressortissants, en soutien de nos alliés. تو میکرون کا یہ بیان صدر ٹرمپ کے ان دعووں کو بالکل برعکس ہے، جس میں انہوں نے میکرون کو اس معاملے پر 8/10 کی ریٹنگ دی تھی اور کہا تھا کہ فرانس ان کے ساتھ ہے۔ فرانس اب امریکہ کے بغیر اپنی ایک الگ یورپی سیکیورٹی اتحاد بنانے کی کوشش میں مصروف ہے، جو واشنگٹن کی عالمی قیادت کے یعنی یونی پولر ورلڈ کی قیادت کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے۔ یعنی امریکہ کی قیادت میں جو یونی پولر ورلڈ بنا ہوا ہے، جس کو سارا گلوبل ساؤتھ چاہتا ہے کہ اس کو ملٹی پولر بنایا جائے، اب یہ ملٹی پولر بنانے کی جو کوشش ہے اس میں صرف گلوبل ساؤتھ ہی نہیں بلکہ فرانس جیسے ممالک بھی شامل ہو گئے ہیں۔ تو اس جنگ کے جو بھی گلوبل اکانومی ہے اس پر بڑے خطرناک قسم کے اثرات جو ہے وہ کسی قیامت سے کم نہیں ہیں۔ آپ دیکھ لی کروڈ آئل کی قیمتیں $100 فی بیرل کی نفسیاتی حد عبور کر چکی ہے، اور عالمی جو بھی ایک فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہے بشمول S&P یعنی اسٹینڈرڈ اینڈ پور گلوبل جو ہے اس نے انتباہ جاری کیا ہے کہ اگر یہ جنگ اسی طرح جاری رہی تو خلیجی ممالک کے بینکوں سے $307 ارب سے زائد کا سرمایہ باہر نکال دیا جائے گا، جس کے نتیجے میں پوری دنیا کی معیشت ایک ایسے معاشی بحران میں دھنس سکتی ہے جہاں افراط زر یعنی مہنگائی قابو سے باہر ہو جائے گی۔ آج جنگ کا 19واں دن ان تمام تلخ حقیقتوں کو سامنے لے آیا ہے جن کا سامنا کرنے کے لیے وائٹ ہاؤس تیار نہیں تھا، ان کے تصور میں نہیں تھا۔ ان کا خیال تھا یہ حملہ کریں گے، 1-2 دن ڈی کیپیٹیشن کریں گے، آیت اللہ خامنائی کو ماریں گے، 2-4 کمانڈروں کو ماریں گے اور جنگ ختم ہو جائے گی، ایران کولیپس کر جائے گا۔ ایسا نہیں ہوا ہے۔ وہاں پہ ان شہداء نے اپنی قوم کو ایسا انسپائر کیا ہے کہ اب وہ جو ان کا خون ان کے جسم میں دوڑتا تھا، اب ان کا خون اسی ولولے کے ساتھ پوری قوم کی رگوں میں دوڑ رہا ہے۔ جو کینٹ کا استعفیٰ صرف ایک فرد کا جانا نہیں ہے بلکہ اس بیانیے کی موت ہے جس کے تحت یہ جنگ شروع کی گئی تھی۔ واشنگٹن اب اس بحران کی زد میں ہے جہاں ایک طرف بیرونی محاذ پر ایران کی میزائل طاقت ہے اور دوسری طرف اندرونی محاذ پر انٹیلیجنس اداروں کی بے اعتمادی۔ امریکہ کی جو نیوی ہے اس کے اندر جو کہہ لیں کہ بغاوت چھپی دبی سی، لیکن اب اس کا نتیجہ یہ آ رہا ہے کہ آپ کا ایک ایئر کرافٹ کیریئر واپس جا رہا ہے، یعنی اس نے کام کرنا یہاں پہ چھوڑ دیا خطے میں، دوسرا ایئر کرافٹ کیریئر جو پسپا ہونے پہ مجبور ہو چکا ہے، اور پھر عوام کے اندر جو غم و غصہ ہے، جو جنگ کی مخالفت ہے، وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ تو آنے والے چند گھنٹے یا چند دن اس بات کا فیصلہ کریں گے کہ آیا صدر ٹرمپ جو کینٹ کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اس تباہ کن راستے کو تبدیل کرتے ہیں یا پھر امریکہ کو ایک ایسی لامطرحی گہرائی میں دھکیل دیتے ہیں جس کا انجام صرف زوال اور افراتفری ہے۔ شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔